نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سامعین محترم، سورہ قدر کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی فضیلت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے اندر تمام فرشتے اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام وہ زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس کے شان نزول کے متعلق مختلف اقوال مفسرین سے منقول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حالت کو بیان کیا کہ جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، تو صحابہ کرام کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بلکہ ایک قسم کا غم بھی ہوا، اس کے اعتبار سے خوشی، لیکن اس اعتبار سے غم ہوا کہ ہماری تو عمریں ہی اتنی کم ہیں کہ ہم 1000 مہینوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک رات کی عبادت آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ قدر کا معنی عظمت اور شرف کے ہے، چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی شرف والی ہے۔ اور یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جو کہ پہلے گناہوں کی وجہ سے وہ زیادہ عظمت والا نہیں ہوتا، لیکن اس رات کی عبادت کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے وہ بندہ صاحب عظمت اور شرف بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ یا دوسرا ایک قول یہ بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی تقدیر اور حکم کے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات کے لیے جتنی بھی تقدیریں لکھی ہیں اللہ رب العزت نے علم ازلی میں، تو اللہ رب العزت رمضان کی اس رات میں اگلے رمضان تک جتنے بھی واقعات اس کے مطابق ہونے ہیں اللہ رب العزت وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو تنفیذی امور پر معمور ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور تیسری وجہ یہ بھی علماء نے ایک لکھی ہے کہ قدر کے معنی تنگی ہے، جیسے اللہ فرماتے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے رزق کو چاہیں کشادہ کر دیں، جس کے لیے چاہیں تنگ کر دیں۔ تو تنگ کرنے کا معنی بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ اس رات کے اندر فرشتے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جیسے کہ اس سورت کے اندر خود بھی موجود ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ تو اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال مختلف اقوال مفسرین سے منقول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر نصیب فرمائے۔